اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بعظمتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حدا محدودا وامدا ممدودا والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ھذہ الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء ہالک الا وجہہ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ یہ مجلس شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری علیہ الرحمہ کے یوم شہادت کی مجلس ہے۔ شہید ہونا اپنے آپ میں اتنا بڑا شرف ہے عزیزان محترم کہ یہ شرف بھی اللہ نے بعض دیگر شرفوں کی طرح چن چن کے پاک نسبوں کو ہی دیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا بارگاہ خدا میں عزیزان محترم یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بھائی ہم نے تاریخ کو دیکھا ہے، ہم نے تاریخ کو پڑھا ہے، بچپن سے مجلسوں میں سنا بھی ہے، تاریخ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ بھائی تاریخ میں ہم نے سارے مناظر دیکھے ہیں، تاریخ میں ہم نے سارے واقعات دیکھے ہیں، ساری تاریخ میں ہم نے سارے کیفیات دیکھے ہیں، تاریخ میں ہم نے سارے حالات دیکھے ہیں، تاریخ میں ہم نے سارے معاملے دیکھے ہیں، تاریخ میں ہم نے سب کی حرکتیں دیکھی ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، تاریخ میں ہم نے سب کی کیفیتیں دیکھی ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ کون کیا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کرار ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کون خاندانی فرار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم خوب جانتے ہیں، ہم سب کے کیفیات سے، سب کے حالات سے واقف ہیں۔ عزیزان محترم، جو اپنی جان کو عزیز کرے اسلام پر وہ اور ہے، اور جو اپنی جان کو قربان کر دے اسلام پر وہ اور ہے، اس کا مزاج مختلف ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، کسی اور سے رسول نے نہیں کہا تھا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، کسی اور سے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں تم میری عدم موجودگی میں میرے بستر پر سو جانا۔ کہا تھا تو ابو طالب کے بیٹے ہی سے کہا تھا، اس لیے کہ ہر ایک سے ہر چیز کی توقع نہیں ہوتی۔ ایک مثال دے دوں، بات کو اپنے نوجوانوں کے لیے آسان کر دوں۔ دیکھیے، ہر چیز کی توقع ہر ایک سے ہوتی بھی نہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، خطابت کی توقع کس سے ہوگی؟ کسی خطیب سے۔ شاعری کی توقع کس سے ہوگی؟ کسی شاعر سے۔ مصوری کی توقع کس سے ہوگی؟ کسی مصور سے۔ اسی طرح شجاعت کی توقع کسی فرار سے نہیں ہوگی، حیدر کرار سے ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ غور کر رہے ہیں، دیکھیے قرآن نے کہہ دیا کہ کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔ اب قرآن نے کہہ دیا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہے۔ دیکھیے قرآن کیا ہے؟ قرآن سب کلاموں کا سردار ہے، اس لیے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ مگر قرآن انجیل سے بھی افضل ہے، تورات سے بھی افضل ہے، زبور سے بھی افضل ہے۔ قرآن
मुकम्मल तरीन किताब है। और देखिए जो कुरान का दुश्मन होता है, ये आपने अपनी आंखों से देखा है, जो कुरान का दुश्मन होता है ना, वो दर बदर फिरा करता है। आप गौर कर रहे हैं, ना घर का रहता है और न किसी घाट का रहता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, किसी घाट का नहीं रहता है, वो दर बदर फिरा करता है। खुदा की कसम, खुदा का लाख लाख शुक्र है। आइए हम बारगाहे शहीद में बैठ के खुदा का शुक्र अदा करें। खुदा का शुक्र है कि हम इस बारगाह से मुतमस्सिक हो गए। खुदा का शुक्र है कि हम इस बारगाह से जुड़ गए। हम इस दर पर आ गए तो दर बदर होने से बच गए। आप गौर कर रहे हैं, इस मरकजी दर पे आ गए। जो भी यहां आ जाता है खुलूस से मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में, वो कभी दर बदर नहीं होता है। तो हर शय हलाक होने वाली है। देखिए ये भी समझ लीजिए, नौजवानों की खिदमत में बात पेश कर दूं, ये भी समझने की बात है कि जो दुश्मन कुरान होता है, मैंने कहा ना कि दर बदर फिरता है, ना उसकी चेयर रहती है, ना वो चेयरमैन रहता है, ना मैन रहता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। आप गौर कर रहे हैं, वो कुछ नहीं रहता है, खत्म हो जाता है उसका वजूद। तो कुरान कह रहा है हर शय हलाक होने वाली है सिवाय अल्लाह के चेहरे के। देखिए यहां ये बुजुर्ग बैठे हैं, शुअरा तशरीफ फरमा है, इल्ला की भी बहुत अहमियत है। आयत के एक जुज की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया कि कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर शय हलाक होने वाली है सिवाय अल्लाह के चेहरे के। तो देखिए इल्ला की भी बहुत अहमियत है। मैं अर्ज कर दूं भाई, इल्ला की अहमियत अगर ये कौम न समझेगी तो समझेगा कौन? इसलिए कि मस्जिद में जब मुअज्जिन गुलदस्ते अजान पे आता है तो क्या कहता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई ताकत सिवाय, नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के। आप गौर कर रहे हैं, जब हम इधर उधर के नारे सुनते हैं, इधर उधर की बातें सुनते हैं, कोई साहिबान नजर तशरीफ फरमाए, तो हम क्या कहते हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, नहीं है कोई ताकत, नहीं है कोई कुव्वत सिवाय उस अल्लाह के कि जो अली भी है, अजीम भी है। आप गौर कर रहे हैं, अरे सारी बातें छोड़िए, एक मैदान में, अब जुमलों पे आपकी तवज्जो, एक मैदान में जब हस्बे दस्तूर साबिक सब भाग गए थे, आप गौर कर रहे हैं, आप ऐलान सुनते रहते हैं ना कि हस्बे दस्तूर साबिक ये काम होगा, यानी माजी में जैसे काम होता था वैसा ही हो रहा है। हम हस्बे दस्तूर साबिक अपना काम कर रहे हैं, वो हस्बे दस्तूर साबिक अपना काम करते थे, यानी भाग लेते थे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब बात आ गई है तो यहां रुक के एक ही बात और कह दूं कि देखिए तीन तरह के लोग थे जो जंग करने आते हैं। अब ये भी अजब इत्तिफाक है कि वो भी तीन थे। बास इत्तिफाकात होते हैं, आप गौर कर रहे हैं, तीन तरह के लोग थे जो रसूल के साथ जंगों में आते थे। पहले वो कि जो जंग में पार्ट लेने आते थे, दूसरे वो जो जंग में हिस्सा लेने आते थे, तीसरे वो जो जंगों में भाग लेने आते थे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब भाई मैंने किसी जबान में कहा, समझने वालों ने किसी जबान में समझा, मगर समझा वही जो कहा। भाई यहां वो मामला नहीं है कि कुछ रट के पढ़ा जा रहा हो। देखिए जो रट के पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। अगर यकीन ना आए तो रमजान के बाद, रमजान में माह रमजान जब आए तो ईशा के बाद मस्जिद में चले जाइएगा, खुद पता चल जाएगा। जो रट के पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। देखिए हमारा शियार ये नहीं है, हम अली के फजाइल रट के नहीं पढ़ते, मिंबर पे डट के पढ़ते। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। देखिए सर्दी बहुत ज्यादा है, अब जाहिर सी बात है
کہ جنوری میں دسمبر میں سردی نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ مئی جون میں گرمی نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ بھئی یہ بات میں میدانی علاقے کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، کشمیر والوں سے نہیں کہہ رہا ہوں. ان کے لیے تو یہاں کی سردی اخلاقاً ہے، اس لیے کہ وہ تو واقعی برف کے علاقے سے آ رہے ہیں، مگر برف کے علاقے میں بھی علی علی کہہ کے انہوں نے وہاں بھی برف پگھلا دی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیں موسم آتے ہیں اور آ کے رخصت بھی ہو جاتے ہیں، چلے بھی ہو جاتے ہیں، مگر ذکر کا موسم ایک ایسا موسم ہے، خدا کی قسم، جو کل بھی جس میں بہار تھی آج بھی بہار ہے اور قیامت تک بہار رہے گی. اس لیے کہ جس کا ذکر ہے وہ دائم بھی ہے، حکم رب سے پردہ غیب میں قائم بھی ہے. صلوات پڑھیں عظمت امام کا محمد والے محمد. آپ غور کر رہے ہیں، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے. بھئی جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں سب ہلاکت کی طرف تیزی سے مائل ہو رہے ہیں، مگر ہاں خدا کی قسم ایک ذکر ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک طلوع لازوال ہے. علی کے ذکر کا سورج، اس گھرانے کے ذکر کا سورج طلوع لازوال ہے کہ جسے کبھی زوال ہوگا ہی نہیں. خدا کی قسم دیکھیے آج بھی دیکھ لیے، کل مجلس ہوئی، تبرک تقسیم ہوا، کھانے والوں نے تبرک کھایا اور ہاتھ بڑھا بڑھا کے لیا، اس لیے کہ تبرک مانگنا بہت بڑے شرف کی بات ہے. آپ غور کر رہے ہیں آج بھی آپ دیکھیے کیا دستور ہے کہ ہر پاکیزہ گھرانے میں دسترخوان امام حسن علیہ السلام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پاکیزہ گھرانے میں اس کی شرط رکھی میں نے. پھر آپ غور کر رہے ہیں بھائی دن کے اجالے میں مجلس ہو رہی ہے، وہی میں عرض کر رہا ہوں ٹھنڈک ہے، میں نے مانا ہے، مگر ظاہر سی بات ہے کہ بھائی ٹھنڈک ہو تو ہوا کرے. علی کے ذکر نے اور آپ کی محبت کی گرمی نے نہ جانے کتنے موسم بدل دیے. بنی امیہ کا موسم بدل دیا، بنی عباس کا موسم بدل دیا، مغل بادشاہوں کے ظلم کا موسم بدل دیا. بھائی شہید کے دربار میں مجلس ہو رہی ہے، تاریخ سے آپ واقف ہیں، خدا کی قسم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ موسم کوئی بھی ہو، علی کے ذکر کا تعلق موسم سے نہیں ہے، اس لیے کہ علی کا ذکر ہر ذکر پہ غالب ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غالب کل غالب کا ذکر ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر پاکیزہ گھرانے میں دسترخوان امام حسن علیہ السلام ہوتا ہے. وقتی طور پہ آپ تاریخ سے واقف ہیں، وقتی طور پہ بہت سے دسترخوان بچھے، وقتی طور پہ دسترخوان امام حسن علیہ السلام کے مقابل میں وقتی طور پہ بہت سے دسترخوان بچھے، مگر جیسے بچھے ویسے ہی سمٹ گئے. خدا کی قسم. اور دسترخوان امام حسن علیہ السلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور دسترخوان امام حسین علیہ السلام بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دو ہی بھائی ہیں اور دو ہی دسترخوان ہیں، ایک دسترخوان حسن، ایک دسترخوان حسین، اور دونوں دسترخوانوں کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. بھئی آپ دیکھیں کہ کربلائے معلیٰ میں مولا حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کے روضوں کے درمیان ایک روضے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، جوار شہید میں ہیں ہم لوگ بھی. دونوں روضوں کے درمیان دنیا کا سب سے لمبا دسترخوان بچھا ہوا ہے. دنیا کی سب سے بڑی نماز جماعت کہاں ہو رہی ہے؟ بین الحرمین. آئیے دیار شہید ثالث میں یہ بھی دعا کریں کہ ہم بھی جلد از جلد کربلائے معلیٰ جائیں، اپنے آقا کو سلام کریں، اپنے سید و سردار کو سلام کریں، اور جو بزرگ بھی ہیں ان کو خدا یہ توفیق دے کہ نجف سے کربلا تک وہ مشی کریں. دیکھیے مشی میں کربلا سے نجف تک، نجف سے کربلا تک جو مشی ہو رہی ہے
ایک ایک عزادار کا قدم، بڑھتا ہوا قدم بنی امیہ کو آج بھی پامال کر رہا ہے. آپ غور کر رہے ہیں، ان کے عزائم کو پامال کر رہا ہے، ان کے نظریات کو پامال کر رہا ہے. یزیدیت کے منہ پہ تازیانے لگائے جا رہے ہیں، تماچے لگائے جا رہے ہیں. انہوں نے تو چاہا تھا کہ یہ ذکر ختم ہو جائے، یہ ذکر فنا ہو جائے، عزادار مٹ جائے، مگر خدا کی قسم ہمیں کون مٹائے گا؟ ہمیں کون مٹائے گا؟ اس لیے بس بہت زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں مقصود ہے، مگر بہرحال میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ باتیں عرض کر دوں. سب سے بڑا دسترخوان کربلا معلیٰ میں بچھا ہوا ہے، اور دنیا کی ہر نعمت اس پہ دستیاب ہے. دنیا کی ہر نعمت. دسترخوان امام حسن علیہ السلام بھی جاری ہے، اور دسترخوان امام حسین علیہ السلام بھی جاری ہے، اور لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں. خدا کی قسم لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں ماتمی انجمنیں ہوتی ہیں جو ایک گھر سے دوسرے گھر جاتی ہیں، شب داریوں میں ماتم کرتی ہیں، حسین ابن علی کا ماتم کرتی ہیں. کیا بات ہے! ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور دیکھیں لوگ کم ہو یا زیادہ ہو، بہرحال مجلس تو مجلس ہے. بھائی یہ جو ظاہری لوگ ہیں، جو بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے علاوہ فرش اعضاء پہ بہت سے نوری مخلوقات آتے ہیں جو ہماری نگاہیں جن کو دیکھ نہیں پاتی، ہماری نگاہوں میں وہ تاب نہیں ہے. کتنے فرشتے آتے ہیں، کتنے معصومین آتے ہیں. آج تو شہید ثالث کی یہ خصوصی مجلس ہے، اس میں نہ جانے کون کون کس اہتمام سے آیا ہوگا. میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے تمام انجمنیں ہندوستان میں بھی ہیں، دنیا کے ہر ملک میں ایک گھر سے دوسرے گھر جا کے ماتم کرتی ہیں، اور عرش پہ ایک تاروں کی بھی انجمن ہے. دیکھیے کیا بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. عرش پر تاروں کی بھی انجمن ہے، اور کربلا معلیٰ میں اتنے زائرین اکٹھا ہو جاتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کائنات میں دو ہی طرح کی انجمنیں ہیں. اتنے زائرین کربلا میں اکٹھا ہو جاتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کائنات میں دو ہی طرح کی انجمنیں ہیں. عرش پر تاروں کی انجمن، فرش پر سرور کے عزاداروں کی انجمن. دیکھیے ہمارے یہاں تو ایسے ایسے نام موجود ہیں، خدا کی قسم، کہ تقریباً 1400 برس کے بعد نام لیے جاتے ہیں تو چہرے کھل جاتے ہیں اور مجمع صلوات پڑھتا ہے. اب بعض نام خدا کی قسم اتنے نحس ہیں کہ اگر بھرے مجمع میں لے لیجئے تو اللہ جانے کس کس کا نکاح ٹوٹ جائے، اس لیے کس کس کو نہ جانے کون کون یاد آ جائے. یہ بھی مقدر کی بات ہے. لوگ جو محمد و آل محمد سے جلتے ہیں، علی سے جلتے ہیں، اور اکثر و بیشتر ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. خدا کی قسم اب ایسا ناپختہ نکاح ہی کیوں کیجئے جو بار بار ٹوٹ جائے. بھئی نکاح کرنا ہے تو پختہ کریے، ایسا بے تکا نکاح کیوں کر رہے ہیں جو تعزیہ دیکھ کے ٹوٹا جا رہا ہے. آپ غور کر رہے ہیں، کام جو بھی کریے پختہ کریے. یہ بھی فن آپ کو علی والوں سے ملے گا کہ کام میں پختگی تبھی آئے گی جب آپ مشکل میں علی کو پکاریں گے. اس لیے کہ زمانہ یہ بھی یاد رکھے کہ جو نسل کا خراب ہوتا ہے وہ بار بار لولا علی کہتا ہے، جو نسل کا پاک ہوتا ہے وہ ہر دم مولا علی کہتا ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خدا کی قسم یہ جو نسل ہے نا،
اس پوری نسل نے نصرت کی ہے، خدا کے دین کو پہچانوایا ہے۔ بس ضمناً ایک دو باتیں عرض کر دوں اور بات کو تمام کروں۔ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، کیسے کیسے اپنے چاہنے والوں کی نصرت کر رہے ہیں۔ کا گزر ایک وادی سے ہوا، ایک صحرا سے ہوا، اور جو چاہنے والا امام علیہ السلام کے ساتھ تھا اس کو بھوک محسوس ہوئی، اس کو پیاس محسوس ہوئی۔ بھائی ہم کو بھی جب بھوک لگتی ہے تو ہم انہی سے مانگتے ہیں، ہر ایک سے نہیں مانگتے۔ خدا کی قسم چاہنے والا جو تھا امام کا، وہ امام کے ساتھ تھا، اور صحرا میں، درمیان صحرا، اس کو بھوک لگی، اس کو پیاس لگی۔ اس نے امام علیہ السلام سے کہا، اور ظاہر ہے ان سے نہیں کہے گا تو کس سے کہے گا، کہا مولا مجھے بھوک لگ رہی ہے، مولا مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جہاں صحرا ہو، صحرا کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی درخت نہیں، اب درخت نہیں تو پھل کہاں سے آئے گا، اور پانی کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ آپ بتائیے کسی کے بس کی بات ہے کہ ایسے عالم میں کسی کی تشنگی کو مٹا سکے، کسی کی بھوک کو مٹا سکے؟ کسی کے بس میں ہے؟ بھائی میں کسی کی بات کر رہا ہوں، کسی کے بس میں ہے، مگر میں کسی کی بات کر رہا ہوں، ہر کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا تو امام علیہ السلام سے پوچھا، بھائی یہی درس ہم زمانے کو دینا چاہتے ہیں، پوچھو تو رسول سے پوچھو، پوچھو تو امام سے پوچھو، اس سے نہ پوچھو جو خود یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں ممبر پہ آ کے ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ اس کو اپنی ذات کی تو خبر نہیں ہے، اپنے کیفیات کا تو علم نہیں ہے۔ ایسے سے نہ پوچھئے کہ جو یہ کہہ رہا ہے احد کے میدان میں پہاڑ پہ کہ میں ایسے اچکا کہ جیسے جنگلی بکری اچکتی، ایسے سے نہ پوچھئے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ دیکھیں ہم شیعان حیدر کرار کا مسئلہ یہ ہے، نوجوان ہمارے صاف صاف سن لے کہ آواز میں آواز ہی نہیں آتی ہے جب تک علی کے نام کا نعرہ نہ بلند کیا جائے۔ ارے اب بھی نہ نعرہ بلند کریں گے تو کب کریں؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو یہ کیفیت ہے۔ اس نے پانچویں امام سے کہا مولا مجھے بھوک لگ رہی ہے، مولا مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ اب دیکھیے کسی کے امکان میں نہیں تھا۔ پانچویں امام علیہ السلام نے ایک بہت وزنی پتھر تھا، اس کو ہٹایا، اس پتھر کے نیچے سے پانی کا ایک تازہ چشمہ جاری ہوا، خدا کی قسم۔ اور جس کو پیاس لگی تھی اس نے جا کے اس چشمے سے پانی پیا، تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے پانی پیا۔ پھر امام علیہ السلام ایک سوکھے ہوئے درخت کے قریب گئے، خشک درخت تھا، سوکھا ہوا درخت تھا، اس سوکھے ہوئے درخت کے قریب گئے اور ایک مرتبہ اس درخت کے قریب جا کے فرمایا کہ اے درخت ہم کو ہمارا حق دے دے۔ شہید کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، پوری تاریخ سے آپ واقف ہیں۔ کہا اے درخت ہم کو ہمارا حق دے دے۔ بھئی یہ سننا تھا کہ فوراً وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا، اس میں تازے تازے پھل آ گئے، اور چاہنے والے نے، بھئی صلوات پڑھیے، صلوات کا مقام، فوراً وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا، اس میں تازہ تازہ پھل آ گئے، چاہنے والے نے وہ پھل کھا لیے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ کا دھیان اس جملے کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جو امام کو امام کا حق دے دے وہ درخت کہلاتا ہے، ورنہ نسلی کم بخت کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ کیفیات ہیں عزیزان محترم، مگر افسوس کے زمانے نے کبھی حق امام دیا نہیں، حق سادات
کبھی زمانے نے دیا نہیں، جانتے سب تھے۔ خدا کی قسم، سید الشہداء سے شہید ثالث تک جتنے بھی شرف ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے، تو اللہ والوں سے مقابلہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ ان کے مقابلے پہ جو بھی آئے گا وہ چاہے جتنا بڑا یزید ہو برباد ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ آپ غور کر رہے ہیں، ایصال ثواب کی مجلس ہے، دیکھیں اکثر ایصال ثواب کی مجلسوں میں عرض کر رہا تھا نا، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے۔ اکثر ایصال ثواب کی مجلسوں میں خدا یہ سمجھو اس کا رقع ہوتا ہے، اس کی جو عبارت ہوتی ہے اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ هو الباقی۔ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ پیارے پیارے نام جو ہیں میرے اللہ کے 99 نام ہیں، اس میں ایک نام یہ بھی ہے باقی۔ خدا کی قسم، اس لیے کہ صرف اللہ باقی ہے، باقی سب فنا ہونے والے ہیں۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف ایک باقی ہے، باقی سب عبد الباقی ہیں۔ اور دیکھیے باقی کون رہے گا؟ جو اللہ سے خلوص دل سے لو لگائے گا۔ اب اس سے بڑی لو لگانے کی بات کیا ہوگی کہ راہ خدا میں اپنی جان کو قربان کر دے۔ خدا کی قسم، مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں نکلے، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ خدا کی قسم، مگر 72 کا ذکر باقی ہے، اور ان مخصوص شہداء کا ذکر باقی ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا دفاع مقصد محمد و آل محمد میں۔ اور اس مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام اس کو باقی رکھا۔ ایسے ہی ایک شہید کی تاریخ شہادت ہے آج، جنہیں کس مظلومی سے شہید کیا گیا۔ آپ غور کر رہے ہیں، آپ تو سال بھر ان سے دعائیں مانگتے ہیں، آج ان کے نام پہ 2 آنسو بھی بہا لیجیے۔ تو آپ سال بھر ان کی مظلومی کو یاد کرتے ہیں، مگر آج خصوصیت کے ساتھ آج شہید ثالث کی تاریخ شہادت ہے، 18ویں جمادی الاخر، یہ تاریخ ہے شہید ثالث کی۔ اللہ اکبر، دیکھیں پوری ایک فہرست ہے تاریخ میں، جو وہ فہرست سادات کے خون سے بنائی گئی ہے۔ یہاں سے لے کے آپ پورا جو عربستان ہے اس کی زمین کو دیکھ لیجئے کہ جگہ جگہ سادات دفن ہیں۔ کس مظلومی سے قتل کیا گیا؟ اب بے جرم و خطا قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر، مگر جب بھی کسی شہید کی شہادت پہ ہمیں رونا آتا ہے، ہم کائنات کے سب سے بڑے شہید کو یاد کرتے ہیں، حسین۔ اللہ اکبر، حسین ابن علی پہ وہ وقت آیا کہ 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین قبر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے قریب آئے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس انداز سے آئے عزیزان محترم کہ جب نانا کے مزار پہ گئے تو اس انداز سے گئے کہ جیسے کوئی 2 جہاں کا شہنشاہ کسی 2 جہاں کے شہنشاہ سے ملاقات کرنے کو آتا ہے۔ جب بھیا حسن کے مزار پہ آئے تو اس انداز سے آئے کہ جیسے کوئی 2 جہاں کا بادشاہ کسی 2 جہاں کے بادشاہ سے ملنے کو آتا ہے، مگر وہی تاریخ بتاتی ہے کہ جب اماں زہرا کے مزار پہ آئے تو اس انداز سے آئے کہ جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوا آتا۔ کہا، تعویذ قبر پہ ہاتھ رکھ کے سید الشہداء فرمانے لگے کہ اماں اب نانا کا مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا، اماں ہم جا رہے ہیں، خدا حافظ۔ اللہ اکبر، قبر جناب سیدہ سے آواز آئی کہ میرے لال جاؤ، جہاں جہاں یہ قافلہ جائے گا یہ ماں ساتھ ساتھ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزان محترم، یہ چند آنسو ہیں جو ہماری آنکھوں سے نکلتے ہیں، اور یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے رومال کے لیے یہ بہترین تحفہ ہیں، زخم دل سیدہ کے لیے بہترین تحفہ ہیں۔
ہم کیا، ہماری وقت کیا، ہماری حیثیت کیا. اللہ اکبر. مگر ہم رو لیتے ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہمارے آنسوؤں کو لینے آ جاتی. یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے. حسین ابن علی مولا حسن جناب سیدہ کے بیٹے ہیں. مولا عباس کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنا بیٹا کہا. شہید ثالث کو بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنا بیٹا کہا. یہ بات ذہن میں رہے عزیزان محترم. کس ظلم سے شہید ثالث کو شہید کیا گیا ہے؟ کس ظلم سے؟ شیعت کے دفاع میں کتاب لکھ رہے تھے. صاحب احقاق الحق ہیں عزیزان محترم. یہ جو مذہب ہم تک آپ تک آیا ہے نا، انہی شہداء کی، انہی علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو مذہب حقہ ہم تک آپ تک آیا ہے. بڑی محنتوں سے اس مذہب کو آگے بڑھایا ہے. اللہ اکبر. اگر وہ تقیہ کر لیتے تو مذہب ہم تک آپ تک نہیں پہنچتا. حتماً یہ بات واضح ہونا چاہیے. اللہ اکبر. کہا میرے لال جہاں جہاں یہ قافلہ جائے گا یہ ماں ساتھ ساتھ جائے گی. اب عزیزوں، شب عاشور کا ایک منظر آپ کو یاد دلاؤں. جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے خیموں میں، بہت روئیں گے انشاءاللہ. جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے خیموں میں، اپنے خیمے میں ہے. مولا حسین علیہ السلام کو بلوایا اور ایک سوال کیا. کہا بھیا حسین، جب سے ہم سرزمین کربلا پہ آئے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خیموں کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے اور آواز بڑی جانی پہچانی لگتی ہے. اللہ اکبر. اور فرمانے لگی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بوڑھی ماں کسی جوان بیٹے کا ماتم کر رہی. حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بہن زینب نہیں پہچانا، یہ اماں زہرا کی آواز ہے. ارے بہن زینب، جہاں جہاں یہ قافلہ جائے گا میری ماں ساتھ ساتھ جائے گی. اللہ اکبر. اور کیوں نہ جائیں؟ اس لیے کہ حسن کو، حسین کو جناب سیدہ نے چکیاں پیس پیس کے پالا. اللہ اکبر. ابھی آپ نے اذان سنی، کربلا میں علی اکبر نے اذان بلند کی. یہ ساری اذانیں علی اکبر کے اذان کے صدقے میں باقی ہیں. اللہ اکبر. جو مسجدوں میں اجالا دکھائی دیتا ہے میرے حسین کا صدقہ دکھائی دیتا. اللہ اکبر. علی اکبر نے اذان دی اور حسین ابن علی کا کیا عالم. پورے روز عاشورہ حسین ابن علی کی آستینیں چڑھی رہیں. حسین ابن علی کے سر پہ امامہ نہیں تھا. حسین ابن علی کا گریبان کھلا ہوا تھا. تو کیا کیفیت تھی؟ انیس بیان کرتے ہیں کہ کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے. اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے. اللہ اکبر. حسین ابن علی پہ جیسے جیسے عصر کا وقت قریب آیا حسین ابن علی کا کوئی ناصر نہ باقی رہا، نہ کوئی حبیب باقی رہا. ایک ایک کر کے حسین ابن علی کے سارے شیر مقتل میں جا کے سو گئے. اللہ اکبر. وہ وقت آیا کہ حسین ابن علی خیمہ عزا میں آئے آخری رخصت کو. یہ بڑا ہی سخت مرحلہ تھا. اللہ اکبر. حسین ابن علی خیمہ عزا میں آئے اور وقت رخصت ہے. حسین ابن علی رخصت ہونے والے ہیں. یاد رہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے کہا تھا کہ میرے لال حسین جہاں جہاں یہ قافلہ جائے گا یہ ماں ساتھ ساتھ جائے گی. حسین ابن علی در خیمہ پہ آئے اور ایک مرتبہ کہنے لگے کہ بہن زینب، بہن ام کلثوم، اماں کی کنیز فضا، ارے رقیہ تم پر حسین کا آخری سلام. حسین ابن علی رخصت ہونے کو ہیں، در خیمہ پہ آئے اور ایک مرتبہ حسین ابن علی نے سب کو سلام کیا. کہا حسین جا رہا ہے، اب حسین کا انتظار نہ کرنا، خدا حافظ. حسین ابن علی خیمے سے باہر نکلے، رخصت ہو رہے تھے. ایک مرتبہ داہنی جانب دیکھا. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ داہنی جانب دیکھا، میدان میں ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا اور رو کے کہنے لگے کہ میرے شیروں، میرے دلیروں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین رخصت آخر کو آیا ہے
اور تم حسین کو سوار کرنے نہیں آتے. اللہ اکبر. جناب زینب نے اس کیفیت کو محسوس کیا. ایک مرتبہ رو کے کہنے لگی کہ بھیا حسین آج علی اکبر نہیں تو کیا ہوا؟ حسین آج قاسم نہیں تو کیا ہوا؟ آج جون و محمد نہیں تو کیا ہوا؟ آج میرا شیر سا بھائی عباس نہیں تو کیا ہوا؟ آج یہ خدمت زینب انجام دے گی. اللہ اکبر. یہ کہہ کے حسین ابن علی کا بازو تھاما اور کہا کہ میرے بھیا سوار ہو جاؤ، خدا حافظ. اللہ اکبر. حسین ابن علی چاہتے تھے کہ رہوار آگے بڑھے، مگر رہوار نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ 4 برس کی سکینہ سمو سے لپٹ گئی تھی. نیند آئے گی بو آپ کی جب پاؤں گی بابا، ارے میں رات کو جنگل میں چلی آؤں گی بابا. اللہ اکبر. حسین ابن علی نے بہت پیار سے بچوں کو سمجھایا، بہت شفقت سے بچوں کو سمجھایا. کہا ہم جا رہے ہیں بی بی، خدا حافظ. حسین ابن علی جا رہے ہیں. اب دیکھیں مرزا دبیر علی اللہ مقامہ کہہ رہے ہیں کہ رخصت ہوئے زینب سے شہ صابر و شاکر. رخصت ہوئے زینب سے شہ صابر و شاکر. ارے سب بیویاں بولیں کہ خدا حافظ و ناصر. ارے تھی موت رکاب شہ مظلوم میں حاضر، اور فاطمہ کی روح جلو داری کی خاطر. ارے مہ تیروں کا پڑنے لگا کفار کی سب سے، پیغام قضا آنے لگا 4 طرف سے. اللہ اکبر. حسین ابن علی میدان میں آئے اور حسین ابن علی نے ایک تاریخی سجدہ کیا. تھوڑی دیر کے بعد سر پہ سایہ محسوس کیا. کہا کون ہے جو عبد و معبود کی عبادت کے درمیان حائل ہو رہا ہے؟ دیکھا کہ جبرائیل اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا حسین میں نے آپ کا گہوارہ جھلایا ہے. کہا جبرائیل ہٹ جاؤ. جعفر زن آگے بڑھے. کہا یہ حکومت آپ کے بابا کا صدقہ ہے. کہا میں حاضر ہوں. کہا ہٹ جاؤ. ایک مرتبہ نانا رسول خدا کی آواز آئی. اللہ اکبر. تاریخ شہید کی تاریخ شہادت ہے، رو لیجئے، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر دیجئے. ایک مرتبہ رسول خدا کی آواز آئی، میرے لال حسین ہم مدد کو آئیں. کہا نانا نہیں، آج آپ کی مدد درکار نہیں ہے. ایک مرتبہ مولائے کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب آئے. کہا میرے لال حسین میں مدد کروں، میں تو کل جہاں کا مشکل کشا ہوں، ہاتھوں کو جوڑ لیجئے. کہا بابا آج آپ کی مدد درکار نہیں ہے. ایک مرتبہ حسن مشتبہ کی آواز آئی، میرے لال حسین، میرے بھیا حسین میں مدد کروں. کہا بھیا آج آپ کی مدد درکار نہیں ہے. حسین ابن علی کے جسم میں جتنی قوت باقی تھی، ایک مرتبہ حسین ابن علی سجدے سے اٹھے اور بقی کا رخ کیا. کہا اماں ارے کل آپ نے بلایا تھا تو حسین آ گیا تھا، ارے آج حسین بے کسی کے عالم میں اکبر کا جنازہ اٹھانے کے بعد ارے اماں آپ کو آواز دے رہا ہے، چلی آئیے اماں. ایک مرتبہ ایک نشیب سے آواز آئی، ارے میرے لال حسین یہ ماں یہی موجود ہے، ارے تیرے مقتل کی زمین کو اپنے سروں کے بالوں سے صاف کر رہی ہے. واہ حسینہ واہ مصیبتہ. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبی ینقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر قاضی نور اللہ شسری حضرت شہید ثالث علیہ الرحمہ کی روح کو ایصال ثواب.